یار، جس بندے نے ایئرکرافٹ کیریئر بنایا نا، وہ واقعی کمال کا ذہین انسان تھا۔ سوچو، آخر یہ سمندر میں تیرنے والی اوناؤ اوما کیسے بنی؟ شروع میں تو کیریئرز کے فرش لکڑی کے ہوتے تھے۔ جب جہاز اترتا تو زمین میں سوراخ پڑ جاتا تھا۔ پھر انجینئروں نے دماغ لگایا اور 60 ملی میٹر موٹا اسٹیل کا فرش لگایا تاکہ جب طیارہ اترے تو وہ ٹوٹے نہیں۔ لیکن آڑانے کا مسئلہ تھا۔ پہلے جہازوں کو آڑانے کے لیے ایک کھینچنے والی مشین یعنی کیٹاپلٹ استعمال ہوتی تھی، مگر جب طیارے بھاری ہونے لگے تو وہ کمزور پڑ گئی۔ پھر حل نکلا، ٹربائن لگائی گئی، ایک طاقتور مشین جو جہاز کو زوردار دھکا دیتی تھی تاکہ وہ آسانی سے الفاڑ سکے۔ مگر مسئلے ختم کہاں ہوئے؟ جب جہاز کا ایک سائڈ زیادہ بھاری ہو جاتا تو پورا کیریئر جھکنے لگتا۔ تب انجینئروں نے دوسری سائڈ کو بھی لمبا اور بھاری بنایا تاکہ بیلنس برابر رہے۔ پھر آیا لینڈنگ کا چیلنج۔ ڈیک چھوٹا تھا، طیارے زیادہ، تو لینڈنگ کے وقت ٹکر سمندر میں گر جانا عام بات تھی۔ پھر انجینئروں نے ڈیک کو لمبا چوڑا کیا اور اس پر ریسٹر کیبلز یعنی موٹی تاریں لگائیں جو طیارے کو صرف 3 سے 4 سیکنڈ میں روک دیتی تھی۔ پائلٹس کو صحیح زاویے پر لینڈ کرانے کے لیے لائٹ گائیڈ سسٹم بنایا گیا، لیکن سمندر کی لہروں سے جہاز ہلتا تو لائٹ بھی ہلنے لگتی۔ تب لگا کروڈ مرر مڑا ہوا آئینہ تاکہ لائٹ ہمیشہ درست جگہ دکھائی دے۔ پھر آیا فیول کا مسئلہ۔ ایک کیریئر روز 600 سے 800 ٹن تیل پی جاتا تھا، تو انجینئروں نے لگا دیا وہ نیوکلیئر پاور سسٹم۔ اب صرف 3 ٹن ایٹمی فیول میں یہ 6 مہینے تک بغیر رکے چل سکتا تھا۔ یار سچ کہوں تو وقت کے ساتھ انسان نے کمال کر دکھائے۔ ایسی انجینئرنگ کو تو لاکھوں سلام۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولنا بھائی، تاکہ اور لوگ بھی ایسی نالج پا سکیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جاری رہیں۔